السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت پکار ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد خان۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت پاکستان سمیت پوری دنیا میں ایک مختلف، کوئی یہ کہہ رہے کہ سیاسی لیول پر سازش ہو رہی ہے، کچھ مذہبی حوالے سے بھی جو ہے اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں، اور اسی طریقے سے کرونا کے ذریعے بھی بہت ساری چیزیں جو ہے اس وقت عالمی سطح پر جو ہے سامنے آ رہی ہے۔ چونکہ ہمارے جو پروگرام ہے پولیٹکس اینڈ ریلیجس پرابلمس کے حوالے سے ہی ہم یہاں پر ٹاک شوز کرتے ہیں، آج اس پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں اہل حدیث ایکشن کمیٹی کے رہنما مولانا مزمل احمد صدیقی صاحب، جو آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا یہاں پر آپ تشریف لائیں، اور میں آپ کو پوری ٹیم کی طرف سے سلام پیش کرتا ہوں۔ علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، اس وقت عالمی سطح پر اور ملکی سطح پر جو اسلام کے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے، اور جس میں اصحاب رسول اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی جا رہی ہیں، اور ان کو جو ہے طنز کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، آپ علماء اکرام اس وقت پاکستان سمیت پوری دنیا عالمی سطح پر وحدت امت کے حوالے سے اور پوری امت کو اتحاد اور ایک جگہ پر لانے کے لیے علماء اکرام اس میں کیا کردار ادا کر رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد بھائی، بات یہ ہے کہ جو درد دل آپ کے سوال سے ظاہر ہو رہا ہے وہ اصولاً اس وقت پوری امت کے تمام جتنے بھی ذمہ داران ہیں، وہ علماء کرام ہوں، وہ زعمائے ملت ہوں، وہ عرب و عجم کہیں سے بھی ان کا تعلق ہو، وہ صرف سیاسی یا مذہبی سیاسی یا صرف درس و تدریس کی مصروفیات سے وابستہ ہوں، مگر ان سب کے لیے یہ چیز اس وقت ایک بہت بڑا چیلنج بنی ہوئی ہے کہ عالم کفر جو ہے وہ ایک عجیب انداز سے اس وقت ہم پر جو ہے نا وہ یلغار کر رہا ہے، اور اس نے ہماری غیرت کو چیک کرنے کے لیے اور ہماری جو امت کی فعالیت یا بیداری کو چیک کرنے کے لیے انہوں نے ایک طرف حرمت رسول کے خلاف سازشیں کی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی گستاخیاں مسلسل برس ہا برس سے یہ چل رہی ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ انہوں نے ختم نبوت کے ڈاکوؤں کو، قادیانیوں کو جو ہے ان کو بین الاقوامی سطح پر سپورٹ کیا، اور خصوصاً پاکستان میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس انداز سے ان ختم نبوت کے دشمنوں کو سپورٹ کیا ہے۔ اور پھر اب ایک نئی 70 سالہ پاکستان کی تاریخ میں جو کام نہیں ہوئے وہ نئی گستاخیاں اس سال ہم نے دیکھی ہیں، اور انتہائی افسوس کے ساتھ کہ جہاں سے اسلام اپنی پوری صداقت کے ساتھ جو ہے وہ اس کرۂ ارض پر، اس زمین پر پھیلتا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کرنے والے سب سے پہلے صدیق اکبر، مسلمانوں میں سب سے سبقت لے جانے والے، ان کی سبقت کی ہی بنیاد پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار ان کو خصوصاً اس میں ذکر کرتا ہے۔ آج ان کے ایمان کو جو ہے وہ ایک نعوذ باللہ معاذ اللہ جو ہے نعوذ باللہ کیسی تکفیری اور کیسی جو ہے وہ گستاخی کی باتیں ان کے نام کے ساتھ، ان کی شان کے ساتھ جوڑی جا رہی ہیں، اور پھر ان سمیت صحابہ کرام پر جس طرح کھلے عام تبرہ کیا جا رہا ہے، تو یہ میں اس کو اس طرح نہیں دیکھتا کہ یہ کوئی ایک علاقے اور یہ کچھ مخصوص لوگوں کا، مخصوص علاقے کے لوگوں کا کوئی یہ ایجنڈا ہے، بلکہ آپ اس کو ایک عالمی تناظر میں دیکھیں تو یہ ایک بین الاقوامی سازش جو مسلمانوں کو ایک اپنی محرمات سے دور کرنے کے حوالے سے اسلام اور حاملین اسلام کو دیوار سے لگانے کی جو سازشیں چل رہی تھیں، جس کی ابتدا انہوں نے گستاخ رسول خاکوں سے اور اس طرح کے سارے پروگراموں سے کی تھی، اور اسی کو بڑھا کر انہوں نے ختم نبوت پر یہاں گزشتہ حکومتوں میں جس طرح قوانین میں ترامیم کے حوالے سے
جو کمزوریاں آنے کی جو ہے وہ سازشیں کی، مگر اللہ کی رحمت سے وہ ناکام ہوئی، مگر وہی سلسلہ آگے بڑھ کر آج گستاخ صحابہ و اہل بیت تک جو ہے نا وہ اس سلسلے کو پھیلایا گیا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے، اور اس سازش میں یورپی جو لادینی اور دین دشمن طاقتیں ہیں، اس میں صرف وہ شریک نہیں ہیں، بلکہ ان کے اعلی کار جو گستاخ صحابہ بن کے سامنے آ رہے ہیں وہ ہمیں معلوم ہو چکے ہیں۔ اور جس طرح ہم کہتے ہیں کہ مختلف فرقوں کی اور مسلکوں کی اپنی اپنی جو جزیات ہیں وہ اپنے اپنے انداز میں لے کر چلے، اپنے اپنی ٹھکانوں میں ان کو انجام دے، علی الاعلان کوئی بھی ایسا کام نہ کیا جائے جو امت کی مسلمات میں سے ہے۔ اب اس وقت جو اس سال خاص طور پہ تکلیف دہ بات ہمارے لیے ہوئی ہے، اور جس نے ایک شر میں سے خیر کا پہلو بھی نکل کے آیا ہے، کہ اللہ رب العالمین کے حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابہ، ان صحابہ کی جب علی الاعلان ابو بکر و عمر عثمان و حیدر سمیت کیسی کیسی گستاخیاں کی گئیں، خود ازواج مطہرات جو ہماری مائیں ہیں ان کی گستاخیاں، پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی صاحبزادیوں کو آپ کے کنبے سے نکال کے باہر کرنے کی سازشیں ہیں، تو یہ سب چیزیں جب اس دفعہ علی الاعلان اور جو ہے وہ شر پسندی کے ساتھ سامنے آئیں، تو الحمدللہ امت کو اس وقت بہت زبردست طریقے سے ہمارے اکابرین نے جوڑا ہے۔ اور میں اس وقت امت سے مراد اہل السنہ کی جو ہے وہ تینوں جو ہے جماعتوں کو اس کا کریڈٹ دوں گا، ان کے اکابرین کو۔ اہل السنہ میں دیوبند والے بھی شامل ہیں، اہل حدیث بھی شامل ہیں، بریلوی مسلک کے بھی علماء شامل ہیں، اور کس خوبصورت انداز سے انہوں نے وقت کے نبض کو جو ہے وہ چیک کیا، اور اس کے مطابق انہوں نے مفتی منیب الرحمن سمیت مولانا خادم رضوی سمیت یہ جو قائدین بریلوی مسلک، انہوں نے زبردست انداز سے ختم نبوت اور حرمت رسول کے ساتھ ساتھ یہ دفاع شان صحابہ کے لیے انہوں نے اپنی پوری بریلوی جماعت کو ایک پلیٹ فارم پہ جوڑا۔ اسی طرح ڈاکٹر عادل شہید رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ان کی شہادت قبول فرمائے۔ میں تو سمجھتا ہوں ان تینوں مسالک اور اہل السنہ کی اس ساری جماعتوں اداروں کو جوڑنے اور ان سب کو تحرک دے کر دفاع شان صحابہ کی تحریک چلانے والے اصل قائدانہ اصل کردار تو اس شہید ڈاکٹر عادل شہید کے حصے میں اللہ کی توفیق سے آیا۔ اس میں مولانا صاحب ایک بات جو شاید آپ کے علم میں نہ ہو، جن گستاخیوں کی آپ نے بات کی، اس میں دو چیزیں، اگر باہر کے کسی ملک میں گستاخی ہوتی ہے تو پاکستان میں ہم نے دیکھا اس پر زیادہ مزاحمت کی جاتی ہے، جلسے جلوس احتجاج ہوتے ہیں۔ پاکستان میں جب اس لیول کی گستاخی ہوتی ہے تو اس پر علماء کرام جو ہے کوئی زیادہ ایکشن نہیں لیتے، نہ اس پر احتجاج کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ گستاخیاں کافی ٹائم سے ہو رہی ہیں، ہم دیکھتے آ رہے ہیں۔ وہ اس دن ہم نے ایک ویڈیو کلپ دیکھی جو کہ بہت پرانے، پھر ایسی کیا وجہ بنی کہ علماء کرام چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ہو، وہ سارے آج ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے؟ اس سے پہلے وہ کیوں نہیں ایک ہو پا رہے تھے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ ہماری کمزوری تھی، اس کو یقیناً ماننے کی جو ہے وہ ضرورت ہے، مگر دیر آئے درست آئے۔ اس وقت اہل السنہ میں جو بیداری پائی جاتی ہے، یہ جو 70 سالوں میں پاکستان میں کبھی علی الاعلان روڈوں پر، چوک چوراہوں پر، میڈیا پر بیٹھ کر اس طرح خلفائے راشدین کی، ازواج مطہرات کی، صحابہ کرام کی جماعت کی اس طرح کھلے عام گستاخیاں نہیں کی گئیں، ان کی تکفیر نہیں کی گئی۔ اب جب یہ تکفیر اس طرح کی گئی تو اس کا یہ رد عمل ہوا، جہاں سے میری بات کٹی تھی، کہ ڈاکٹر عادل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ہر جماعت کے اندر بھی ایک اس بارے میں جو ہے وہ بیداری اور زبردست طریقے سے جو ہے نا وہ تحریک پیدا ہو رہی تھی، مگر ان کو جوائنٹ وینچر کی صورت ڈاکٹر عادل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے دی۔ انہوں نے ہمارے مشائخ اہل حدیث جو ہے ان کو بھی دعوت دی، اور جماعت اسلامی اور جتنے بھی اہل السنہ سے اپنی نسبت جوڑنے والی جماعتیں ہیں، مدارس ہیں، مراکز ہیں، سب تنظیموں کو انہوں نے اپنے پاس جو ہے وہ جامعہ فاروقیہ میں بلایا، اور اس حوالے سے تحریک کا آغاز شروع ہوا۔ اور اسی سلسلے میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے پرامن اور سب سے بڑی ریلیاں انتہائی منظم انداز میں پورے پاکستان میں نکالی گئیں اہل السنہ کی مشترکہ آواز کی صورت میں۔ اور وہ کراچی کے اندر جو ریلی نکلی
وہ جتنی میڈیا نے کور کی وہ میں سمجھتا ہوں وہ 10 سے 15% جو کراؤڈ تھا وہ آپ لوگوں نے کور کیا، کیونکہ آپ لوگوں کے جو ڈرون ہم نے دیکھے وہ زیادہ دور تک نہیں جا سکتے. آپ کا مزار قائد کے قریب تک بھی ڈرون نہیں آ رہا تھا، جبکہ مزار قائد پورا کراس کرنے کے بعد نمائش تک لوگوں کا ایسا سروں سے سر ملا جمع غفیر تھا. یہ لاکھوں کی تعداد میں جو ہے محبان صحابہ وہاں جمع ہوئے. تو یہ الحمدللہ علماء کی جو اس وقت اتحاد کے لیے کوششیں اور بیداری ملت کی کوششیں تھیں وہ آئیں. اگلے روز مسلک بریلوی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا فقید المثال اجتماع ہوا، پرامن ہوا، اور الحمدللہ آپ یہ دیکھیں اس کے بعد تیسرے روز اہل حدیث جماعتوں کا، اہل حدیث ایکشن کمیٹی کے تحت جتنی مرکزی جمعیت اہل حدیث، جماعت غربہ اہل حدیث اور جمعیت اہل حدیث سندھ اور دیگر جو ہمارے مختلف جامعات اور ادارے ہیں، ان سب پر مشتمل ایک اہل حدیث ایکشن کمیٹی بنی. ان سب کا ایک مشترکہ پروگرام یہاں پر ہوا پریس کلب کے پاس، اس کی ریلی اور مظاہرہ پرامن طریقے سے الحمدللہ ہوا. اگلے اتوار کو بھی اہل حدیثوں نے، بقیہ کچھ افراد ہماری جماعت کے رہ گئے تھے، انہوں نے بھی اپنا اس حوالے سے حرمت صحابہ، عظمت صحابہ، شان دفاع صحابہ کے حوالے سے اپنا جو ہے نا وہ اتحاد شو کیا. میں یہ سمجھتا ہوں اس میں ایک میں اپنی بات اگر پوری کروں اس حوالے سے کہ دیکھیں ہم اتحاد کی طرف کس طرح آئیں گے اور کیوں نہیں آنا چاہیے، اس حوالے سے ہم دیکھیں کہ ہم کیوں پیچھے رہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اور ان سے یعنی کہتا ہے کہ آپ ان کو کہیں، قل اے میرے حبیب آپ کہیں یا اہل الکتاب. اب اہل کتاب میں کیسے کیسے فرقے ان کے اندر بن چکے تھے، اور درجنوں سے زائد فرقے ایک ایک ان کے اندر، یہودیوں میں، نصارہ میں اتنے فرقے ان کے اندر موجود تھے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ ندا لگوائی کہ اتحاد اتنا اہم ہے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. یہ آیت جو ہے یہ اس امت کو تا قیام قیامت اتحاد کی طرف لانے کے لیے بہترین تحریک جو ہے وہ فراہم کرتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب ان لوگوں سے اتحاد، عقیدہ توحید جو کہ مشترک، جو یہودی ہیں، جو نصرانی ہیں، جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے کو تیار نہیں ہیں، مگر ان سے بھی اتحاد جب ہو سکتا ہے، ان کو بھی ایک جگہ ایک ون پوائنٹ ایجنڈے پر لایا جا سکتا ہے، تو اس وقت پورے دنیا کے مسلمانوں کے لیے، خصوصاً جو اصل امت محمدی علیہ السلام ہے، میں سمجھتا ہوں وہ ہے جو ہماری مشترکات پر ایک ہے، اور وہ ہے اہل السنہ والجماعہ. اہل السنہ عرب و عجم میں ہم سب کا اللہ کی توحید کے بعد حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر عظمت صحابہ و اہل بیت تک ہم سب کا ایک متفقہ جو ہے وہ موقف ہے. اہل السنہ عرب و عجم میں کسی بھی مسلک، کسی بھی جو ہے وہ تنظیم سے تعلق رکھنے والے لوگوں میں ایک نقطہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ختم نبوت پر کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار ہو. نہ اہل حدیث تیار ہے، نہ دیوبند کے علماء تیار ہے، نہ بریلوی تیار ہے، نہ اہل ہند تیار ہے، نہ اہل پاکستان، نہ اہل عرب. اسی طرح عظمت صحابہ کے اوپر و اہل بیت کے اوپر کسی انداز سے ہم کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں. تو جب یہ نقطہ ہم میں مشترک ہے تو میں سمجھتا ہوں، میں دعوت دیتا ہوں، ایک طالب علم کی یہ دعوت ہے، مگر یہ صرف اس طالب علم کی نہیں ہے، یہ زبان اس وقت میری ہے، مگر ہمارے قائدین کی، ڈاکٹر عادل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بعد بھی جو آج اس پوری امت کو قیادت کر رہے ہیں، ان سب کی یہ دعوت ہے، اس امت تک پہنچنی چاہیے کہ ہم سب اپنے اس دو نکاتی ایجنڈے پر، تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اصحاب رسول میں اہل بیت بھی آ گئے، تو ان دونوں نکات پر ہم ایسے مشترک اور مجتمع ہو جائیں کہ ان دونوں کے خلاف کوئی ظاہری یا باطنی طور پر کوئی سازش کرے، ہم سب اپنے اتحاد کے ساتھ جو ہے وہ اس ساری سازشوں کو ناکام بنا دیں. جن دلائل کا آپ نے ذکر کیا، ظاہری بات یہ 1400 سال پہلے سے یہ سارے دلائل موجود ہیں. آپ نے کہا کہ دیر سے صحیح لیکن پھر بھی ہوا، اتحاد آج قائم ہو گیا تمام مسلک کے درمیان. اس کی قیادت ایک دیوبند مسلک کے سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر عادل خان شہید نے کی، جس میں بریلوی، اہل حدیث سب نے اس کو اپنا لیڈر مان کر اس کی قیادت میں چلے. ڈاکٹر عادل خان شہید ہو گئے
تو ابھی یہ جو اتحاد قائم ہے یہ کب تک چلے گا؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی علماء اکرام میں کافی کمیٹیاں بنتی رہی، اتحاد قائم ہوتا رہا، لیکن وہ اتحاد آگے چل کر ٹوٹ جاتا ہے. تو آخر یہ اتحاد آگے چل سکتا ہے یا کچھ عرصے کے بعد یہ بھی ختم ہو جائے گا؟ دیکھیں جی، یہ فتنوں کا دور ہے، اور فتنوں کے دور اور قرب قیامت کی نشانیوں کی طرف ہم بڑھتے جا رہے ہیں، اس حقیقت سے ہم صرف نظر نہیں کر سکتے. مگر اس سب کے باوجود جب 70 سالوں میں وہ دہشت گردی شان صحابہ کے ساتھ جو نہیں ہوئی وہ اب ہو گئی، تو اب تو ہمیں بیدار ہونے کی اور متحد ہونے کی ضرورت ہے. علیکم بالجماعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تم سب مجتمع ہو کے رہنا. دیکھو تم سب اللہ کی رسی کو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ہمیں حکم ہے کہ دیکھو تمہارے الگ الگ مسائل اور معاملات ضرور ہو سکتے ہوں گے، مگر تم سب اللہ کی رسی کو، اب دیکھیں بحبل اللہ، رسول اللہ ہے، رضوان اللہ علیہ مجمعین، بیوت اللہ، یہ جو حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر شان صحابہ تک اور دفاع حرمین شریفین تک، یہ سب تو ہمارے لیے اللہ کی نسبت والی چیزیں ہیں. اللہ نے جن کو اپنے نام کے ساتھ ذکر کیا ہے، ان پر تو ہم سب جب مجتمع ہیں. تو میں اس پہ ایک شعر عرض کروں گا. اپنے ایک ساتھی ہیں ہمارے بہت اچھے، عامر صاحب، انہوں نے اس پہ ایک نظم لکھی ہے. وہ کہتے ہیں چلو آؤ پھر سے کریں سفر، چلو آؤ منزل کی راہ لیں، وہ جو ہو چکا اسے بھول کر نئی منزلوں کے سراغ لیں. تو جو ٹھیک ہے، کمی کوتاہی ہو گئی سو ہو گئی. پہلے کبھی 70 سالوں میں اس طرح اعلی اعلان صحابہ کرام کی گستاخیاں بھی نہیں ہوئی تھیں. اب یہ اگر ہوئی ہیں تو اب ہم اہل الحدیث، اہل السنہ کی ساری جماعتیں، بریلوی علماء کرام، دیوبند کے علماء کرام، سب مل کر اس دو نکاتی ایجنڈے پر کہ ہم نہ ختم نبوت پر، شان رسالت پر کوئی کمپرومائز اس ملک میں ہونے دیں گے، اور نہ ہی ہم شان صحابہ پر کسی بھی طرح کی گستاخی قبول کریں گے. ہم اس بات کو مشترکہ قانون بنوا کر چھوڑیں گے کہ ان دونوں معاملے میں جو گستاخی کرے وہ کسی بھی ظاہری طور پہ کرے یا باطنی طور پہ کرے، اور چاہے وہ اللہ کے حبیب کے محبوب صحابہ و اہل بیت کی گستاخی کا کسی طرح سے اس میں شائبہ ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہو، ان کو جو ہے وہ سر عام سزائیں اور انتہائی اذیت ناک سزائیں اور نشان عبرت بننے والی سزائیں ایسے لوگوں کو دی جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو معاشرے میں شر پھیلانے والے لوگ ہیں اور طاقتیں ہیں، ان کو جب یہ اس مشترکہ آواز کا پریشر جب لگے گا نا، دیکھیں یہ جمہوری ملک ہے. آخری بات میری اس حوالے سنیں. الحمدللہ جمہوریت حالانکہ ایک اسلامی خلافت راشدہ کا جو حکومت کا نظام ہے اس سے مختلف ہے، مگر آج وہ ہمارے پاس نہیں ہے. ہم کمزور ہیں، مسلمان کمزور ہیں، مگر اس جمہوری نظام میں بھی ایک خیر ہمارے لیے موجود ہے. جمہوریت کیا ہے؟ عوام کے ذریعے، عوام ہی کے لیے، عوام پر جو ہے وہ عوام حکومت کرے. اس ملک کی عوام کی اکثریت کون ہے؟ اہل السنہ والجماعہ ہے. اس ملک کی اکثریت 90% کے قریب اگر کوئی اس ملک کی اکثریت ہے، اگر یہ سب مشترکہ اور بیدار ہو کر، ٹھیک ہے سیاستدان اپنے نظام حکومت چلائیں، وہ ہمارے لیے اتنا اولین معاملہ نہیں ہے، مگر ان چیزوں پر ہم مشترکات پر اپنے سیاستدانوں کو بھی دباؤ میں لیں، اپنی سارے ریاستی اداروں کو بھی دباؤ میں لیں، اپنے پرامن اتحاد سے. کیونکہ جب 90% امت ایک جگہ جمع ہو جائے گی، وہ کسی طرح ختم نبوت پر کمپرومائز سننے کو تیار نہیں، کسی طرح گستاخ صحابہ کسی بات کو سننے کو تیار نہیں، تو پھر جب یہ ادارے اور ہمارے جو قانون کے بنانے والے اور عدلیہ اور اس کو مقننہ کو سپورٹ کرنے والے عسکری ادارے، جب ان سب کے سامنے یہ مضبوط مشترکہ متحدہ آواز جائے گی، تو یقیناً پھر انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے گستاخ رسول سے لے کے گستاخ صحابہ تک یہ باب پاکستان میں بند ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ نے کہا کہ یہاں پہ 90% جو آبادی ہے، جو لوگ ہیں، وہ آپ کی طرف ہیں، اہل سنت سے تعلق ہے ان کا. تو آپ اس معاملے کو، آپ کو نہیں لگتا آپ سیاسی لیول پہ اگر اس کو حل کرنا چاہیں، یہ جو گستاخیاں ہو رہی ہیں یا جو نظام آپ چاہتے ہیں، اگر وہ سیاسی لیول پہ حل کرنا چاہے تو وہ سیاسی لیول پہ نہیں حل ہو سکتا ہے؟ بالکل، بہت زبردست آپ نے بات کی ہے، اور علماء اس سے غافل نہیں ہیں. آپ دیکھیں کہ جو ابھی گزشتہ کچھ عرصہ قبل جب پورے ملک کی سب سے بڑی اسمبلی، سب سے اہم اسمبلی پنجاب اسمبلی، وہاں کی صوبائی اسمبلی سے جو اسلام بل وہاں پر پیش ہوا، اور وہ جس مضبوط انداز سے وہاں پیش ہونے کے بعد وہاں سے منظور ہوا،
آپ یہ دیکھیں سیاسی طاقتیں تو تھیں وہاں پر، وہاں کون سا مفتی منیب الرحمان تھے، وہاں کون سا ڈاکٹر عادل شہید رحمۃ اللہ علیہ اس اسمبلی میں تھے، وہاں کون سے مولانا مفتی یوسف قصوری اور مولانا دیگر ابتسام الہی ظہیر سمیت اہل حدیث اور دیوبند اور بریلوی کی وہاں پہ بہت سارے علماء کی اکثریت تو نہیں تھی. یہ سیاسی طاقت ہمارے اراکین تھے، ان کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، وہ پی ٹی آئی سے ہو، وہ نون لیگ سے ہو، وہ قاف لیگ سے ہو، وہ پہلے مسلمان ہیں، بعد میں ان کو پی ٹی آئی کا ہونا ہے. ان کو پہلے مسلمان اور بعد میں ان کو نون لیگ کا بننا ہے، ان کو پہلے مسلمان اور بعد میں پیپلز پارٹی کا بننا ہے. اور بن کے انہوں نے دکھایا، انہوں نے دفاع اسلام بل کے اوپر، جس میں شاعر اسلام سے لے کر جو ہے وہ عظمت رسالت سے لے کر شان صحابہ تک اور اہل بیت کے حوالے سے زبردست انداز سے قانون سازی کی گئی ہے. مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ نادیدہ طاقتیں اور کچھ شرپسند جو ہے وہ عناصر کے پریشر میں اس بل کو ابھی روک دیا گیا ہے. مگر جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس کو کسی پریشر سے رکوا دیا ہے، یہ ہمیشہ رکا رہے گا، نہیں، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ اہل السنہ اپنے اتحاد کے ذریعے اس بل کو مزید اور نکھار کر اور اس کو قومی اسمبلی سے انشاءاللہ پاس کروا کے، سینٹ سے پاس کروا کے اس ملک میں ہمیشہ کے لیے ختم نبوت کے چوروں کو اور دفاع شان صحابہ پر حملہ کرنے والے چوروں کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا انشاءاللہ. یہ جس سیاسی لیول کی آپ نے بات کی، جن لوگوں نے گستاخیاں کی، آپ نے کہا کل عام کی، دنیا نے دیکھی، میڈیا پہ آئی، ہم نے بھی دیکھی وہ، تو اکثر آپ ہی کے علماء اکرام یہ کہتے ہیں، اہل سنت مکتب فکر کے علماء اکرام جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف آپ احتجاج نہیں کریں، آپ ان کے خلاف بات نہیں کریں، ان کے جو معتبر لوگ ہیں، ان کے جو بڑے ہیں، آپ ان کو کہیں کہ یہ گستاخیاں روکیں. تو کیا آپ نے ان سے بات کی اس بارے میں، یا آپ سمجھتے کہ نہیں وہ بھی اس میں شامل ہے؟ دیکھیں، دو باتیں ہیں. یقیناً اس بات میں جو ہے وہ کچھ وزن تھا جبھی اس طرح کی بات کی گئی اور اس کے اوپر عمل ہوا ہے. اس طرف بھی دونوں طرح کے طبقے موجود ہیں. جو علمی مباحث کی حد تک اپنی بات کو رکھنے والے لوگ ہیں، اور ہمارے نزدیک تو معتدل نہیں ہے، مگر چلے ان کے نزدیک جو معتدل ہیں وہ لوگ بھی ان میں موجود ہیں، اور کسی اور کے اشاروں پر، اغیار کے اشاروں پر ڈوریوں پہ ناچنے والے لوگ ان میں زیادہ موجود ہیں. جو ضمیر فروش، زر فروش، ان کا کوئی ضمیر نہیں، کوئی ان کا نہ اسلام کا ایجنڈا ہے نہ پاکستان کا ایجنڈا ہے، وہ اس ملک کو شام اور عراق کی طرف، خانہ جنگی کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں. وہ ان کے اندر ایک بڑی تعداد میں اس وقت پینیٹریٹ کر گئے، پھیل گئے. تو جو آپ نے بات کی کہ ان کے جو معتدل سمجھے جانے والے علماء، جی بالکل ان سے دونوں طرح سے رابطہ ہوا ہے. ہمارے ریاستی اداروں نے بھی رابطہ کیا ہے اور ہمارے اکابرین کو بتایا ہے، اور ہمارے اکابرین میں سے بھی جس کی جو ہے جہاں تک رسائی ہے، انہوں نے بھی ان کو اس بات پر غیرت دلائی ہے اور ان کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی ہے کہ آپ نے خود جب ملی یکجہتی کونسل، جب اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں یہ ساری تحریک پوری ملک میں چلی ہے، اس وقت جو ہے وہ خلفائے راشدین کی عظمت و تعظیم کو مسلمہ مانا گیا، اور ساجد نقوی سمیت دیگر ان کے اکابرین نے اس پہ دستخط کیے ہیں، اس کو مانا ہے. اسی طرح ازواج مطہرات جو ہماری مائیں ہیں، دیکھیں ماں کا درجہ کیا ہے. آپ سوچیں، ایک ماں ہے، ایک دو بچوں کی ماں ہے، اس کے اوپر اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا فضل و کرم، اس کی شان رکھ دی ہے کہ اولاد کو کہہ دیا کہ تم نے جب بات کرنی ہے وبالوالدین احسانہ، بالکل انتہائی سپرلیٹو ڈگری احسان کا، اس درجے پہ جا کے تم نے ان کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، تم نے کوئی گستاخی کا شائبہ بھی نہیں کرنا. ایسی ماں جو 2-3 بچوں کو جنم دے کے ان کے ساتھ رشتہ جو ہے وہ مامتا کے ساتھ جڑی ہے، اس کی عظمت و تعظیم ہے. اور ایک ماں وہ ہے جو پوری امت کی ماں ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام سے لے کر اہل بیت سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کی ماں ہے. ہماری سینکڑوں مائیں ان کی عظمت پر قربان. مگر آپ دیکھیے کہ اس اتنی عظیم ہستی پر بھی کس انداز سے علل اعلان تبرہ ہو رہا ہے. اور ہمیں اس پر بہت زیادہ اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اہل السنہ کی جو جتنی بھی جماعتیں ہیں، ان کو ابھی ٹھنڈے نہیں بیٹھ جانا، ان کو اپنی اس تحریک کو پہلے سے زیادہ مؤثر اور منظم لے کر آگے چلنا ہے، اور اپنی ماں کے چادر کی عظمت کے لیے ہم نے اس کام کو بہترین طریقے سے آگے پہنچانا ہے انشاءاللہ. جو چیزیں ابھی آپ نے بتائی صحابہ اکرام کے فضائل کے حوالے سے، سیرت نبی کے حوالے سے، اکثر ہم نے دیکھا ہے جو علماء اکرام
مساجد میں جمعہ پڑھاتے ہیں یا ان کے جو پرسنل پروگرامات ہوتے ہیں اس میں وہ ممبر پہ بیٹھ کے اکثر وہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں مسلک فلاں مسلک. اگر آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو ابھی آپ علماء کے اتفاق ہوا ہے ایک پلیٹ فارم پر آئے اور اس میں ایک ایجنڈا بنایا جائے کہ وہ کسی بھی مسلک کے علماء اکرام ہو اپنے ممبر سے وہ صرف یہ جو اپنے فضائل بیان کیے وہ ان چیزوں کے بارے میں بات کریں بجائے اس کے کہ وہ یہ کہے کہ فلاں مسلک غلط ہے اور فلاں صحیح ہے. بالکل. یہ اس وقت جو چونکہ کہنا چاہیے نا کہ ترجیح جیسے کسی بھی مرض کے علاج کے حوالے سے ایک مریض اسپتال میں جاتا ہے نا تو اس کو نزلہ کھانسی بھی ہے تو اس کو خارش بھی ہے تو اس کو کچھ اور بھی مسئلہ ہے مگر اس کے جسم میں کوئی بہت بڑا ناسور بن رہا ہے تو سب سے پہلے ڈاکٹر جو کیا کرتا ہے اس کے علاج کے لیے ساری چیزوں کو چھوڑ کے فوکس کرتا ہے کہ اس کے ناسور کا علاج کروں, اس کے اندر انفیکشن پھیل رہا ہے اس کا. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنے اختلافی مسائل میں جو اہل السنہ کے درمیان ہیں یقیناً ہیں مگر ہم سب ایک جماعت بن کر جو اپنی ترجیح ہے وہ حب رسول سے لے کے حب صحابہ تک ہم اپنی ترجیح کو سمجھیں اور ایک زبردست انداز سے اپنے خطبات میں اپنی انفرادی محفلوں میں اس بات کو جو ہے وہ اپنی قوم کو اس سبق کو بھولے سبق کو یاد دلائیں اور جن کو بھولا نہیں ہے ان کو اس کی تجدید عزم کروائیں کہ جناب ہر حال میں ہمارے جتنے بھی اختلافی فروعی مسائل ہیں ان پہ بات ہو سکتی ہے مگر وہ بعد میں سب سے پہلے اس وقت ہم نے جو بات کرنی ہے اور جس پر اپنی امت کو اکٹھا کرنا ہے وہ ہے ختم نبوت, شان رسالت اور عظمت صحابہ و اہل بیت. تو اس پر ہمیں یقیناً آپ کی بہت اچھی رائے ہے اور اس پر پچھلے دنوں زبردست عمل ہوا ہے. میں اہل حدیث ایکشن کمیٹی سے تعلق رکھتا ہوں جو تمام اہل حدیث جماعتوں, مراکز, اداروں, تنظیموں پر مشتمل ہے. ہمارے باقاعدہ گروپس بنے ہیں اور اس میں جمعہ کے خطبات کے عنوان طے کر کے اس کو تمام جماعتوں کے سے تعلق رکھنے والے تمام مدارس کی ذیلی مساجد میں ان ہی جو ہے مشترکہ موضوعات پہ بیانات ہوئے. اسی طرح دیوبند میں ہوئے اور اس چیز کو لے کے چلنے کی ضرورت ہے آگے. ہم اکثر آپ جیسے علماء اکرام سے جب ہم ملتے یا ہم ان کو سنتے کسی بھی موقع پر ہم نے دیکھا ہے انہوں نے ہمیشہ اتفاق اتحاد کی بات کی ہے, ایک پلیٹ فارم پر آنے کی بات کی. لیکن یہ جو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو کچھ اختلافات رکھتے ہیں علماء اکرام اپنی مساجد میں یا ممبر پہ بیٹھ کے جو اختلافی رائے رکھتے ہیں یہ اہل سنت کی اختلافی رائے تو نہیں؟ آپ کو نہیں لگتا یہ ذاتیات کے اوپر اختلافات رکھتے ہیں, یہ ختم کرنا چاہیے اس معاملے کو؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں, میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں. ایک ہمارا قومی جو تربیت کے حوالے سے فقدان ہے نا اس کے اثرات عام بندے سے لے کے علماء تک چلے گئے ہیں کیونکہ علماء بھی اسی طبقے سے نکل کے آ گئے. اس قوم کے لیے ایک اجتماعی بیماری جو ہے نا وہ عام ہو چکی ہے اور وہ ہے عدم برداشت. بھائی بھائی سگا بھائی ایک ہی مسلک ہے, ایک ہی جماعت ہے, ایک ہی قوم کے ہے, ایک ہی باپ اور ماں کی اولاد ہے مگر ایک دوسرے کے وجود کو اور بات کو اور پسند ناپسند کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ جو عدم برداشت ہے نا معاشرے میں یہی جب آگے سے آگے پھیل رہی ہے تو یہ علماء میں بھی ہے. اور آپ کی بات کسی حد تک صحیح ہے کہ بعض افراد جو ہے وہ اپنے تنظیمی اختلافات اپنی شخصی اختلافات کو اس طرح اچھالتے ہیں. یہ محراب و منبر ان چیزوں کے اچھالنے کی جگہ نہیں ہے. جو لوگ ایسا کرتے ہیں اہل السنہ کی جتنی اکابر علماء اور شخصیات کے ساتھ مجھے بیٹھنے کا موقع ملا ہے, سیکھنے کا موقع ملا ہے, ان سب کا میں نے اس کے اوپر جو ہے مذمتی بیان نوٹ کیا ہے کہ وہ اس کو ناپسند کرتے ہیں, اس کو غیر سنجیدہ گفتگو کہتے ہیں. اور ایسے علماء کو میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ وقت کی نبض کو پہچانیں. اس وقت آپ کے فروعی اختلافات پہ گلے پھاڑ پھاڑ کر آپ کو زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے اور خصوصاً شخصیت کی اور تنظیمی اس اختلاف کی بنیاد پہ آپ کسی کو دیوار سے نہ لگائیں. اس وقت جو مسلمانوں کے سب سے زیادہ ضروری ترجیحی نکات ہیں ختم نبوت, حرمت رسول اور عظمت شان صحابہ و اہل بیت, سارا زور آپ اس پر لگا کر اس امت کو اکٹھا کریں. اور اس اتحاد کے ذریعے ہمیں نہ ڈنڈا اٹھانے کی ضرورت ہے نہ کسی اور طریقے کی شرپسندی کے دائن کو. اس ملک میں جو جمہوری نظام ہے ہماری عوام جب جتنا عوام اور خواص اس نقطے پر متحد ہو کر ایک ساتھ اپنی طاقت دکھائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے اتحاد کے ذریعے ایسے قوانین بنیں گے اور ایسے قوانین یہاں نافذ ہوں گے کہ یہ ساری گستاخیاں انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گی یہاں پر. مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ یہاں پر تشریف لائے. اور اس وقت جو ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے
صحابہ اکرام کی گستاخیاں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخیاں کی جا رہی ہیں، صرف پاکستان میں ہی نہیں عالمی سطح پر جو ہے اس کی گہری سازش کی جا رہی ہے۔ آپ نے اس پر امت کے سامنے اپنا موقف رکھا اور تمام تر چیزیں بھی ان کو بتائی۔ اتحاد کے حوالے سے آپ کی کوششیں جو آپ نے بتائی وہ یقیناً قابل تحسین ہے۔ امید ہے کہ اس میں جو ہمارے باقی علماء اکرام ہیں جو اپنے اپنے مساجد میں خطبہ دیتے ہیں اور اپنے جو ان کے مقتدی ہے، ان کے جو لوگ ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، ان کو بھی اسی حوالے سے جو ہے وہ اپنا ایک گائیڈ لائن دیں گے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ سعودی عرب کے اندر جب وہ مکہ مدینہ میں جاتے ہیں، وہاں پر ایک ہی صف میں بریلوی، اہل حدیث اور اسی طریقے سے دیوبندی ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے جب وہ واپس آتے ہیں تو ممبر پر بیٹھ کر وہ یقیناً سعادت کی باتیں جو بھی جاتے ہیں وہاں پر یہ ساری چیزیں بتاتے ہیں کہ میں مکہ گیا، مدینہ گیا۔ یقیناً سعادت کی باتیں اللہ تمام مسلمانوں کو وہاں پر جانے کی توفیق دے، لیکن وہ یہ چیز کبھی نہیں بتاتا کہ ہم بریلوی، اہل حدیث اور دیوبندی ہم سب نے ایک مسجد میں ایک صف میں ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہے۔ یقیناً وہ ان چیزوں کو ظاہر نہیں کرتے ہیں۔ میں علماء کرام سے یہ اپنی طرف سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را ان چیزوں کو دور کریں، ایک امت بن کر رہے، صحابہ اکرام کے دفاع کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے لیے ایک ہو جائے۔ یقیناً آج جو کفر ایک پلیٹ فارم پر آ چکا ہے، ان کے ٹارگٹ آپ ہیں، آپ بھی ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں، آپ ان کے خلاف نہیں کھڑے ہو، کم سے کم اپنا دفاع کرنے کی پوزیشن میں تو آئے۔ مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے پکار ٹی وی۔ والسلام۔